السلام علیکم گور شاہ صاحب، آپ کے مریدوں کو اشتیاق تھا کہ بابا جی ہم آپ کی آواز ریکارڈ کریں گے، تو میں نے ان کو موقع دیا. یہ مسجد عرفات میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر سر محمد اقبال کی منقبت پڑھتے ہیں، مگر اس منقبت کا مفہوم سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ بچے ہیں خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ. اے لوگوں، اگر آپ لوگ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خودی کیا ہے، خودی کا جو پوشیدہ شیر ہے وہ لا الہ کے اندر موجود ہے. خودی ہے تیجے فساں لا الہ الا اللہ، خودی فنا اور بقا دکھاتی ہے. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب و سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اے نادان انسان، یہ دنیائے عاجزہ فانی ہے، اس کے ساتھ زیادہ رغبت نہ رکھ. اگر تجھے بقا چاہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اے انسان تو نے اس دنیاوی عاش و عشرت سے لگاؤ رکھا ہے جو کہ عارضی ہے. یہ متائے غرور کا سودا ہے. اس غرور کو توڑنے کے لیے ذکر لا الہ کافی ہے. یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ مال دولت، یہ رشتہ جو کہ یہ پیوند اس دنیا کے ہیں، یہ سارے بتانے وہم و گما ہے. اگر تجھے فلاح پانا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ. زمین ہوا زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. اے دنیا دارو، تم لوگوں نے گلے کے اوپر رشیاں ڈالی ہے دنیا کی. یہ دنیا ادھر رہے گا، اگر بقا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پر ہمیشہ درود پڑھتے رہو، اس سے تم لوگوں کا قلب روشن ہو جائے گا. یہی ڈاکٹر سر محمد اقبال فرماتا ہے. قوم را رمز حیات آموختم مسلمات سیر نبی بیگانہ شد. میں نے قوم مسلم کو جینے کا ڈنگ سکھایا تھا، مگر قوم مسلم سیر نبی سے بیگانہ ہو گئی. بعد این بیت الحرم بت خانہ شد. ان کے دل جلوہ گاہ وحدت تھے، پلٹ کر وہ بت خانہ ہو گئے. بعد این بیت الحرم بت خانہ شد. ان کے دل جلوہ گاہ وحدت تھے، پلٹ کر وہ بت خانہ ہو گئے. السلام علیکم گور شاہ صاحب، آپ خدا کے ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فخر دیا ہے اور اتنا دل بھی دیا ہے کہ آپ کے ہزاروں مرید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے. پہلے آپ کے مریدین میرے پاس آتے تھے، ان میں آپ کے چاہنے والے بھی تھے اور منافق بھی تھے جو آپ کی باتیں میرے ساتھ کرتے رہتے تھے. اس وقت میں بڑا برہم ہوتا تھا، کہتا تھا ان نادانوں کو گور شاہ صاحب نے کیوں اس میں اللہ دیا ہے، کیونکہ یہ قدر شناس نہیں ہے. اور آج کل کے مرید اگر ان کو ذکر دیتے ہیں، چند دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. میں نے ایسے ولی بھی دیکھے جن کے سروں پر کیڑے رینگتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں صحیح کہتا ہوں. ایک دفعہ قرب شباب کے عالم میں فقر کی تلاش تھی. ایک شخص نے مجھے کہا فلاں جگہ فلانی شخص بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کا دامن پکڑ لے. جب میں اس کے پاس گیا، کافی مدت تک جاتا رہا، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا تجھے کیا چاہیے؟ میں نے اس کو کہا مجھے راہ سلوک چاہیے. تو اس نے اپنے سر مبارک سے ٹوپی اٹھائی. جب میں نے اس کا سر دیکھا اس میں لاکھوں کیڑے رینگتے تھے. کہنے لگا کیا یہی آپ ڈھونڈتا ہے؟ تو میری آنکھوں میں سے آنسو نکلا. کہنے لگا فقر کے مار کے بڑے سخت ہے، ان پر چلنا ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے. بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ
ان ذاکر لوگوں کو قلب روشن کرے، ان کو راہ ہدایت دے دے، راہ نجات دے دے، یہی میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے۔ پڑھو جب اپنی ذکر جو کچھ کرنے میں چند اسمات بڑھے۔ ہاں بس میرے کو بولنا نہیں آتا ہے۔ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت حضور وہ چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو ملا ہے، ذکر، یہی ولایت ہے۔ جب تو ذکر کرے گا تو باطن تیرے سامنے روزے روشن کی طرح عیان ہو جائے گا۔ ولایت یہ ظاہر ہے، یہ شہود ہے۔ ولایت وہ باطن ہے۔ جب تو ذکر اپنے قلب کو پاک صاف کرے گا، اپنی آنکھوں کو حفظ دنیا سے پاک صاف کرے گا تو آپ کو ولایت ملے گا۔ دل اگر دانا بود اندر کنورش یار ہس، دانا دل کو پاک صاف کر اور اللہ تعالیٰ کو اس میں جگہ دے دے۔ چشم اگر بینا بود در ہر طرف دیدار ہے، جب آپ کی آنکھ حفظ دنیا سے پاک ہو جائے گی تو آپ کو دیدار مصطفی مل سکتا ہے۔ گوش اگر شنوا بود کائی بشنو جز نام روز، جب ہمارے کان غیبت سے مبرہ ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی آوازیں سنیں گے۔ اگر انسان اللہ کی آواز سنے گا تو اس کا دماغ بلاسٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو آفاقی باتیں ہیں، وہ ولی سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا گوش اگر شنوا بود کائے بشنو جز نام روز، جب ہمارے کان غیبت سے مبرہ ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی آوازیں سنیں گے۔ زبان اگر گویا بود در ہر طرف تکرار ہے، جب تمہاری زبان غیبت سے، ریاکاری سے، بے ایمانی سے پاک صاف ہو جائے گی پھر آپ کم بزن اللہ کو ہو، مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں، حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب مردے کو کم بزن اللہ فرمایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک مائی اپنے بچے کو لے کر حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کے پاس لے گئی، کہا حضور میں اس کو آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا بالکل بسم اللہ رکھے۔ چند دن کے بعد وہ مائی آئی، دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا دبلا پتلا ہوا ہے، نحیف و ضعیف ہوا ہے اور اس کے سامنے بوسی ٹکڑا ہے، وہ کھا رہا ہے، اور حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر بنا ہوا چرگ نوش فرما رہا تھا۔ کہا واہ، پیر ہو تو ایسا ہو، مرید کو بوسی ٹکڑے کھلاتا ہے اور خود آپ بنا ہوا چرگ کھاتا ہے۔ تو حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے فرمایا جب یہ ہمارے مقام اور منزل پر پہنچے گا تو اس کو بھی ہم چرگ کھلائیں گے۔ مرغے کی طرف توجہ فرمایا، اس کو کم بسم اللہ کہا، مرغا زندہ ہو گیا۔ کہا ابھی اس مقام پر یہ نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کو من عرف نفسہ فقط اربا رب ہو، جب اس کا نفس کا کتا مرے گا پھر اس کو رب ملے گا۔ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بڑا فلسفہ ہے، جس دل میں ماسبہ کا کتا بھونکتا ہو اس دل میں کیوں کر رب تعالیٰ کا تجلی پڑ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دلوں کو ماسبہ سے پاک صاف کرنا چاہیے، جب ہی رب کا تجلی مل سکتا ہے۔ بہرنگ خوائی کی جامع میں پوش من انداز قدس رامی شناسم، اے انسان تو خدا کے ولی کے پاس کس رنگ کے لباس میں جاؤ، خدا کی قسم وہ تیرے لباس کے رنگ کے انداز سے پہلے ہی باخبر ہے۔ ہاں؟ خوشا نازو نمازو کشیا سرے درد بآب دیدہ خونے جگر تحت کا، اس ناز و نماز کی کیا کہے، اس ناز و نماز کی کیا کہے جس نے جگر کے خون اور آنکھوں کے آنسو سے وضو کیا ہو، اس کے سامنے تیری نماز کیا ہے۔ لہذا اپنے مرشد کے سامنے کان بننا چاہیے، زبان نہیں بننا چاہیے، سنتے رہو اور سننے پر عمل کرو۔ پس جس انسان نے مرشد کے سامنے زبان دراز کی وہ فلاح نہیں پا سکتا ہے، وہ مقام کو نہیں پا سکتا ہے۔ آئی سمجھ؟ لہذا اپنے مرشد کامل کے پاس جب بیٹھا کرو گے اس کی باتیں سنو، ان پر عمل کرو، جو اس کا مشن ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ وہ خدا کا ولی ہے، اگر ولی نہ ہوتا پھر وہ عام ذکر نہ دیتا، گوچ اس میں طاقت ہے جبھی وہ ذکر لوگوں کو دیتا ہے۔ ہاں، اگر طاقت نہ ہوتا وہ کسی کو ذکر نہ دیتا۔ ہم مجذوب ہے، دیوانہ ہے، ہمارے پاس یہ سلسلہ نہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے مرشد سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 15 سال سے خدمت کر رہا تھا،
15 سال کے بعد میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میرے سرکار نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے فقر کا. تو میں نے عرض کیا یا شہنشاہ آج تک آپ نے مجھے کہا ہی نہیں کچھ کہ پڑھنا کیا ہے. کہا آپ فکر رکھا کرو، ذکر ہم کریں گے. لہٰذا ہم فکر کیے ہوئے ہیں، آج 30 سال ہو گئے، ذکر تو وہ خود کر رہا ہے. ہم نہیں جانتے ذکر کیا ہے کیا نہیں. آپ کا مرشد جانتا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، وہ راہ سلوک کو جانتا ہے. لہٰذا آپ لوگ اس کے سامنے زبان دراز نہ کیا کرو، کان بننے کی کوشش کرو، جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرو، فلاح پاؤ گے. ہاں، لونگ کے زیرو لونگ کے بالا، نہیں گمے ریچ کو نہیں گمے کالا، گز کے بوریا وہ پوست کے، دل کے پرز در دوست کے. ای قدر بود جمالی را عاشق رند لاؤبالی را. ای قدر بس بود جمالی را عاشق رند لاؤبالی را. فقیر کے پاس ایک تہبند ایک چادر ہونی چاہیے اور بچھونے کے لیے ایک تاٹ کا ٹکڑا. پر جس فقیر کے پاس یہ سارا سامان ہے وہ ولایت کا حقدار ہے، اور ولی ایک جگہ ساکن نہیں رہتا. اس کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے کہ ولی کی پہچان کیا ہے. جب تم لوگوں کے قلب جاری و ساری ہو جائیں گے پھر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دے گا. ہاں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اعلیٰ کماکان دیکھو گے. میں باتیں نہیں جانتا ہوں. بہرحال اس روز ان کے ساتھ ایک بزرگ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ چٹھا. تو اس نے کچھ باتیں کری تو میں نے اس کو جواب دے دیا. تو لہٰذا میری باتوں پر بھی عمل کیا کرو. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قلب جاری کرے، ساری کرے. حضرت غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر فرماتا ہے جب 14 طبق پھٹ جاتے ہیں تو ایک قلب پیدا ہوتا ہے. کتنا؟ ایک قلب پیدا ہوتا ہے. اس قلب کے باپت ڈاکٹر سر محمد اقبال فرماتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. خواجہ معین الدین چشتی جیسا پیدا، غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر جیسا پیدا، داتا سرکار جیسا پیدا. بڑے بڑے کرام اس دنیا میں آئے، آنکھوں والے، جنہوں نے نبی کریم کے دین کی تبلیغ کی. مولوی کچھ نہیں فلا پا سکتا ہے کیونکہ وہ صرف حلوہ کھانا جاتا ہے، مٹھائی کھانا جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں راہ سلوک. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اگر تزکیہ نفس پوچھنا ہے تو اصحاب صفا کا حال پڑھو. صفا عربی میں ایک چبوترے کو کہتے ہیں، اس پر وہ رات اور دن بیٹھا کرتے تھے. ذکر لائے منہ پر ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس جاتا تھا اور بیٹھتا تھا، ان کو واعظ و نصیحت کرتا تھا. تو ایک دفعہ مکہ کے روسا زردار ماولا رائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سوجیدہ چہروں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو کہ ملنگ ٹائپ کے انسان ہیں، ایک چادر ایک تہبند ہے ان کی، اور ان کے پاس ہم دور دراز علاقوں سے آتے ہیں آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے. لہذا ان کی طرف پیٹ کیا کر اور چہرہ ہماری طرف کیا کر. تو خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑا. یکدم وحی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا تجھے دل و جان سے کہتے ہیں، یہ دنیا دار زبان سے یا رسول اللہ کہتے ہیں. لہذا ان دنیا داروں کی طرف پیچھ کر اصحاب صفا کی طرح چہرہ کر، اصحاب صفا کی طرف چہرہ کر، کیونکہ یہ آپ کو دل و جان سے کہتے ہیں. اور خدا کا رسول فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم اے علی جاؤ میرے صحابوں کو کہہ دو اگر ان کو رسول کریم کو تلاش کرنا ہے تو ان کو کہہ دو محمد کو مسکینوں میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بمصطفیٰ برساں خدیشرا کہ دی ہم اوس اگر وہ او نہ رسیدی بداؤں تمام بولا جی سر. تو اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا دین ہے، اگر تو ان تک نہ پہنچا تو بالکل بول ہے. اسی لیے میں نے اوپر پڑھا تھا قوم را رمز حیات آموختم مسلم سیر نبی بیگانہ شور. میں نے قوم مسلم کو جینے کا ڈنگ سکھایا تھا مگر قوم مسلم سیر نبی سے بیگانہ ہو گئی. کاش ان کو صحابوں پر نظر پڑتی پھر وہ ان کنکریٹ کے مکانوں میں نہیں رہتے. ایک دفعہ میری جیب میں ایک شیخ صاحب بیٹھا ہوا تھا، ایک بنگلہ کم از کم 2.5-3 کروڑ روپے کا تھا. تو میں نے اس کو دیکھ کر پڑھا السلام علیکم یا اہل القبور. کہوں گا بابا یہ تو میرا خالہ زاد بھائی یہ تو زندہ ہے. میں کہا اس کو بھی مرنا ہے، زندہ کہاں رہے گا. بنگلوں کو دیکھ کر میں یہی پڑھتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سارے مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں. اگر زندہ ہے اللہ اور اس کا رسول. بہت خدا بزرگ تو ہی کس مقصد ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد آپ کی بزرگی ہے، آپ کے بعد کسی کی بزرگی نہیں.
اللہ کا پرتاؤ رسول، رسول کا پرتاؤ علی، علی کا پرتاؤ ولی۔ ان مدینۃ العلم جنبابہا، رسول خدا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا دروازہ ولایت پر جب ہم پہنچ جائیں گے، جب تک نہ حضرت علی شیر خدا آپ کو مہر ڈالے گا، آپ ولی نہیں بن سکتے، آپ ولی نہیں بن سکتے بے شک۔ وہاں اس دروازہ ولایت کے سامنے بڑے بڑے جل القدر ولی سرنگون ہیں، حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر جیسی ہستی، وہ بھی حضرت علی کے سامنے آخر اسی کا بچہ ہے حضرت علی کا، مگر اپنی جد کے سامنے سرنگون ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، اپنے مرشد کو سمجھو باخدا وہ ولی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب بیچ میں کچھ منافقین آتے تھے، اس وقت میں کلمات کفر بولتا تھا، وہ میری زبان نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کی زبان، کیونکہ حدیث قدسی ہے مومن اللہ کی زبان بنتا ہے، اللہ کا دل بنتا ہے، اللہ کا کان بنتا ہے، اللہ کا ہاتھ بنتا ہے، اللہ کا پاؤں بنتا ہے۔ وہ منافقین آتے تھے، کہتے تھے گور شاہ صاحب عورتوں میں بیٹھتا ہے، میں نے کہا یار اس کی مرضی، تو تم لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ پھر بعد میں کلمات کفر بولتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال اگر میں نے کسی وقت برا بلا کہا ہوگا تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آپ لوگوں کا مرشد ہے، کہ میرے راہی سلوک کا بڑا بھائی ہے، کیونکہ میں مجذوب ہوں، میں اس سے چھوٹا ہوں، کہ وہ سالک ہے سلوک دکھانے والا، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے ہزاروں انسانوں کو راہی سلوک دکھایا، اس میں اللہ دکھایا، اس میں اللہ سنایا۔ عمل کرنا تم لوگوں کا کام ہے میرے بیٹو، اور اس کے سامنے کبھی زبان دراز مت کیا کرو، اور اس کے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے یہ دن ہے، آپ لوگ اس کو دن ہی ایکسیپٹ کرو، بلکہ وہ اگر وہ رات بھی ہوگی وہ کہے گا آج ہی دن ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں رات کو یہ دن ہے۔ آپ کو یہ جواز نہیں، حضور یہ تو رات ہے، آپ کو ایسی آنکھیں نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کے سامنے کان بننے کی ضرورت ہے، کان بنو، اور جو کچھ اس نے تم لوگوں کو مشن سونپا ہے اس پر تم لوگ بصد کے یقین سے آگے بڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔